بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نومبر کی آج 19 تاریخ ہو گئی ہے اور ابھی تک مسٹری ریزالو نہیں ہوئی ہے، بلکہ مسٹری جو ہے نا بڑی ڈیپن ہوتی جا رہی ہے۔ پورے پاکستان ایک ہیجانی کیفیت سے گزر رہا ہے اور آرمی چیف کا نام ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا، جبکہ اس کے اوپر مشاورت کے لیے 8-10 روز لنڈن میں صرف کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان آئے تو ان کو کرونا ہو گیا، وہ بالکل اس میں چلے گئے، کرنٹائن میں چلے گئے، اور ان کا بالکل کہیں پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر ہے، کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے، کوئی بیان کوئی ادھر سے نہیں آیا۔ البتہ انہوں نے اپنے ساکھدار کے ذریعے سے مشاورت کا عمل آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور بعد میں صدر پاکستان سے ملاقات کر کے یہ انڈیکیشن دیا کہ وہ کسی قسم کی مشاورت کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نیک اور اچھا اور قومی کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ مشکوک انداز کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ پاکستان آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ بھی بڑی واضح اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگی تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک یہ اچھی اپائنٹمنٹ ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ مشکوک انداز اپنائیں گے، مبہم انداز اپنائیں گے اور قوم کو کانفیڈنس میں، عوام کو اور صحافیوں کو اور تمام لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس میں ضرور کوئی فشی ہے، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ چونکہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا ٹھیک ہے اپوائنٹمنٹ کرنے کا اختیار گورنمنٹ کے پاس، وزیر اعظم کے پاس ہے، لیکن اگر وہ بہتر انداز اپنائے تو اس سے ان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوگا، اور یہ قومی فریضہ ہے۔ قومی فریضہ ادا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ آپ اچھے طریقے سے انجام دیں۔ اپوائنٹمنٹ کے بارے میں پہلے کہا گیا کہ مشاورت نہیں ہو رہی، خواجہ آصف نے کہا کوئی مشاورت نہیں ہو رہی، جبکہ لنڈن کے اجلاس اور بڑا طویل 10 دن کا دورہ اور پھر پاکستان میں آ کر پھر کہا مشاورت نہیں ہو رہی اور پھر مشاورت ہو رہی ہے۔ بالکل اس کو سیکرٹ رکھا جا رہا ہے، مبہم رکھا جا رہا ہے، اور عوام اور جو ہے چینلز ہیں، صحافی ہیں، اینکر ہیں، لوگوں سے بالکل ان کو اس معاملے میں جو ہے ان کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا، ان کو کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی ہے۔ ابھی سٹل آج جو ہے یہ بیان خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں ان کا آیا ہے کہ ابھی 2-3 روز اور مزید اس میں اسی طرح کی مسٹری پرسرار کیفیت چلے گی، اور اس کا نام جو ہے وہ 5 سینئر جرنیلز کا نام آگے دے۔ کوئی بھی جرنیل میرٹ پہ لگ رہا ہے یا کسی کو پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آرمی چیف کو ڈیزگنیٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں چھپانے والی اور اس میں راز والی کون سی بات ہے؟ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا ہے، اس میں انہوں نے تو عمران خان نے تو بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بھی آرمی چیف سینئر ہے اس کو میرٹ پہ لگایا جائے۔ بلکہ عمران خان نے تو کہا تھا کہ انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لیا اور یہ کہا تھا کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ چیف جسٹس پاکستان کی طرح ایک بڑے اعلیٰ انداز میں ہونی چاہیے۔ ان کی یہ سجیشن بہت اعلیٰ ہے کہ اتنی بڑی اپائنٹمنٹ کے لیے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں پوری قوم اور پوری قوم کے نمائندے یا اس کو ٹرانسپیرنٹ انداز میں لیا جائے اور بڑا ایک سسٹمیٹک ہو، جیسا کہ چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ تو سینئر موسٹ کے ذریعے کی جاتی ہیں اور جوڈیشل کمیشن اور دیگر صدر پاکستان وغیرہ وغیرہ حکومت کی اس میں آتی ہیں، اور اس میں کوئی مبہم یا مسٹری ریزن نہیں ہوتی۔ آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ میں اتنی مسٹری آ گئی ہے، اتنی پرسراریت ہے اور اتنا یہ خفیہ ہو گیا کام، گو کہ حکومت کا نام بعد میں ڈسکلوز ہوگا تو پھر نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، نئی کہانیاں تب جنم لیں گی، لیکن اس سے پہلے جو انداز اپنایا جا رہا ہے وہ شک و شبہ پیدا کر رہا ہے، وہ مشکوک کر رہا ہے، وہ ان کی کریڈیبلٹی پر کوشچن مارک ہے۔ پوری عوام، پورے ملک کے جو صحافی برادری ہیں، وکلا برادری ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، اینکر ہیں، جو کالم لکھتے ہیں، جو ملک عوام کی رہنمائی کے لیے انالیسس کرتے ہیں، وہ اس کو مشکوک ٹرانزیکشن سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ بونا فائڈی اور اچھی ٹرانزیکشن ہوگی تو اس کو چھپانے کی اور اس کو راز میں رکھنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اچھی اپائنٹمنٹ کر رہے ہیں، میرٹ پہ کر رہے ہیں تو اس کو فوراً ڈسکلوز ہوگی تو عوام کا اعتماد بڑھے گا اور وہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور اس کو اپریسیشن ملے گی۔ چونکہ پرسرار ہے، خفیہ ہے اور چھپایا جا رہا ہے، سیکرٹ رکھا جا رہا ہے، بالا کام کیا جا رہا ہے،
تو اس سے مشکوک بڑھ رہی ہے، اس کی کریڈیبلٹی زیرو پہ آ گئی ہے، اور حکومت کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت کوئی گیم کر رہی ہے، نون لیگ اور اتحادی جماعتیں مل کے کوئی عوام کے ساتھ کوئی ہاتھ کرنے والے ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ کوئی ہاتھ کرنے والے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہیے کہ سسٹم یہ بنتا ہے کہ حکومت خود شک و شبہ پیدا کر کے اپنی کریڈیبلٹی اور اپنی جو ہے ورتھ کم کر رہی ہے، جو کہ میرا خیال ہے بعد میں حکومت کو نقصان ہوگا۔ اگر بہتر یہی ہوگا نام کو ڈسکلوز کیا جائے، نام کو ڈسکلوز کرنے سے دیکھیں گے کہ سب لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور مسٹری ریزالو ہو جائے گی۔ پورے ملک میں جو ایک ہیجانی اور بے یقینی کی صورتحال ہے، کاروباری ادارے دیگر معاملات میں سٹیٹس کو کا شکار ہیں، ہر چیز رک گئی ہے، وہ سسٹم بحال ہو جاتا۔ اگر نام ڈسکلوز ہو جاتا تو سارا ملک چل پڑتا، اور ڈیفینیٹلی وہ پوزیٹیو سائڈ پہ ہوتے ہوئے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہے تو اس میں کوئی اس میں کوئی ایسی پریشان ہونے والے بات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک اعلیٰ کام ہے جس سے ملک کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، ملک مضبوط ہوگا، اور آنے والے فیوچر کا تعین ہوگا کہ ہمارا آرمی چیف آ گیا، ان کا کیا مزاج ہے، کیا اپروچ ہے۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ لیکن اس کو خفیہ رکھ کر شک شبہ پیدا کیا جا رہا ہے، جو شک شبے والی چیزوں کے بارے میں مذہب اسلام میں بھی اور اخلاقیات میں بھی منع کیا گیا ہے کہ ایسے کام نہ کرو جس سے شک شبہ پیدا ہو، مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، چونکہ مس انڈرسٹینڈنگ اور شک شبہ جو ہوتا ہے دوسرے انسان کو نیگیٹو چیزیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اچھے انسان کی نیکی اور اچھے کام کی وہ جو ہے وہ ساری غارت ہو جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اور قومی معاملات میں تو اس کی بالکل اجازت نہیں دی جاتی، بلکہ قومی معاملات میں تو اب یہ بات اوپن سیکرٹ ہو گیا ہے کہ قومی معاملات ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، پبلکلی ہونی چاہیے، اور ہر چیز آن بورڈ ہو تاکہ کسی شخص کو کوئی اعتراض نہ ہو اور کوئی معاملہ کنٹروورشل یا ڈسپیوٹڈ نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو پسند آیا ہوگا۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو پسند آیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔